السلام علیکم۔ کالی بلی قسط نمبر 3۔ آج بھی معمول کے مطابق کال تھی، مگر امی پوچھنے لگیں وہ کون سی بات ہے جو تمہیں الجھا رہی ہے، اور میں چاہ کر بھی امی کو اصل بات نہ بتا پایا۔ بس اتنا ہی کہہ سکا کہ تھکن ہے، دم کر دیں۔ میری عادت اور امی کا معمول تھا کہ گھر سے نکلتے ہوئے اور سونے سے پہلے دم کیا کرتی ہیں، تو کراچی آنے کے بعد بھی یہ سلسلہ فون کے ذریعے جاری رہا۔ ایک تسلی سی ہو جاتی ہے، اور پھر ماں کی دعا جنت کی ہوا والی بات ہے۔ اگلی صبح پھر فیکٹری اور زندگی کی گہما گہمی، شام میں ہمدانی ہاؤس اور پر اسرار خاموشی۔ وہ آواز اب کم آتی تھی، ہال میں یا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دبی دبی سے محسوس ہوتی، مگر کمرے میں نہیں آتی تھی۔ مگر جب بھی آتی، آواز میں وہی بین اور بے حد وحشت۔ کچھ روز اسی طرح گزر گئے، کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ البتہ اس مولوی صاحب کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک روز میں واپس جانے کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ ہال کمرے کے بائیں جانب ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا اور نیم تاریک تھا۔ بلی کی رونے کی آواز دھیمی دھیمی آ رہی تھی۔ میری رفتار غیر محسوس طریقے سے بہت کم ہو گئی۔ اچانک بہت تیز چھینک کی آواز آئی، ناگوار بدبو، اور بین مزید بڑھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک عجیب سے ڈر نے گھیر لیا۔ اس کمرے سے دفتن مولوی صاحب باہر نکلے۔ وہ اذکار بلند آواز میں پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ہی آغا جانی ان کے چہرے پر مردانی چھا رہی تھی۔ وہ مولوی کو پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ مولوی صاحب نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ یوں ہی آغا جانی کی نظر مجھ پر پڑی، انہوں نے لپک کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں جم سا گیا۔ مجھے سچ میں بہت شرمندگی ہوئی، بہت نامناسب حرکت سرزد ہوئی تھی، مگر میں بھی کیا کرتا۔ یہ تجسس، یہ راز میرے ذہن پہ سوار ہوئے جا رہا تھا۔ میں آغا جانی سے نظر بچاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ابھی میں لان میں ہی تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ فون فیکٹری سے تھا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسی وقت ریسیو کرنا پڑا۔ کچھ دفتری معاملات سمجھانے تھے۔ فوری میں چہل قدمی کرتے ہوئے فون پر بات کر رہا تھا۔ سامنے مین گیٹ اور میرے کمرے کی طرف ہمدانی ہاؤس کی 2 منزلہ عمارت تھی۔ باتوں میں محو میں عمارت کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ سگریٹ سکھلائی، بلی کی منحوس آواز بدستور جاری تھی۔ دل میں کھٹک سا ہوا کہ وہ آواز کہیں بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ میں فون پر بات کرتے کرتے اس آواز کی سمت بڑھا۔ وہ آواز ایک کھڑکی سے آتی محسوس ہوئی۔ شیشے کی بڑی سی کھڑکی میں نے چھو کر دیکھا تو وہ مقفل تھی۔ اس پر سرمئی پردے پڑے ہوئے، یا شاید سیاہ پردے تھے۔ چھینک کی آواز بھی آئی، جیسے کوئی پائل ہو، نہیں شاید زنجیر، مگر بند کمرے، بند کھڑکی اور زنجیر کی آواز اتنی صاف۔ سگریٹ سے جب میرا ہاتھ جلا تو میں چونکا، یہ میں کیا کر رہا تھا؟ فون کب میں نے جیب میں رکھا، کچھ یاد نہیں۔ پردہ ذرا سا سرکا اور میری سانسیں رک گئیں۔ اس کمرے کا منظر دیکھ کر پردے کی باریکی سے جڑی میں صرف زنجیر اور اس سے بندھا ایک نازک پاؤں کے ساتھ ہی ایک بڑا اسٹیل کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ اوہ خدایا! تو یہاں کوئی قید ہے، مگر کون؟ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ رونے کی آواز اب کچھ انسانی آواز محسوس ہونے لگی تھی۔ شاید یہ پاؤں دیکھنے کے بعد نفسیاتی اثر تھا، مگر سچ یہی ہے کہ اب آواز میں کچھ زنانہ پن نمایاں تھا۔ میں شیشے سے لگا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسٹیل کے پیالے کے نزدیک کچھ حرکت محسوس ہوئی، اور ایک کھلے بالوں سے چھپا چہرہ نظر آیا۔ چہرہ بہت واضح نہیں تھا، بس ایک احساس سا تھا کہ یہ کسی کا چہرہ ہے۔ وہ پیالے سے نزدیک ہوئی اور پیالہ ہونٹوں سے لگانے کی بجائے اپنی زبان پیالے میں جلدی جلدی ڈبوئی، جس سے اسے لپ چپ کی آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی جانور پانی پیتا ہے۔ وہ پیالے سے ہٹ گئی۔ انداز بالکل بلی کے جیسا تھا۔ اب منظر میں صرف زنجیر اور پاؤں تھا۔ رونے کی آواز پھر شروع تھی۔ میرے سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جو بھی میں نے دیکھا، یہ کیا ہے؟ فیکٹری سے دوبارہ فون آنے لگا، اور میں لمبے لمبے قدموں سے لان پار کر کے مین گیٹ عبور کر گیا۔
تمام راستہ کشمکش میں مبتلا رہا، 100 طرح کے خیالات اور وہ مناظر تو جیسے میری پتلیوں سے چپک کے رہ گئے تھے۔ وہ پاؤں اور پیالہ۔ گھر پہنچ کر فریش ہوا، عشاء ادا کی، امی کی کال آئی تو ان سے کہا پہلے دم کر دیں۔ میں اپنے اندر ایک بے چینی اور خوف محسوس کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی بند تھی مگر اس کی زبان دودھ کے پیالے میں ڈوبونے سے لپ چپ کی جو آواز پیدا ہوئی وہ اب تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتا رہا مگر ناکام۔ سخت بے دلی اور خوف میں نے ٹی وی آن کر لیا۔ نیشنل جیوگرافی چینل سے کوئی ڈاکومنٹری آ رہی تھی ہناس کے بارے میں۔ میں دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے کچھ گرنے کی آواز ہوئی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو ٹائم پیس فرش پر گرا تھا اور ایک کالی بلی اس کے گرد منڈلا رہی تھی۔ اف میرے خدایا! میں صوفے سے تقریباً اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا یہ آئی کہاں سے اور اب اسے بھگاؤں کیسے؟ اتنے میں بیڈ روم سے ایک بوڑھی بلی آتی ہوئی نظر آئی۔ ایک سفید بلی میرے پاؤں کے درمیان سے گزری۔ اب میں بری طرح خوف زدہ ہو کر صوفے پر چڑھ چکا تھا اور میری اطراف طرح طرح کی بلیاں اچھل کود کر رہی تھیں، غرا رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا کمرہ بلیوں سے بھر گیا۔ میں بری طرح چیخ رہا تھا، ان کی تعداد مستقل بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا، اس کے ساتھ ہی میرا دل میں آیت الکرسی کا خیال آیا۔ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کیا۔ وہ سب کی سب ساکت ہو کر مجھے گھورنے لگی اور ایک کے بعد ایک جست بھر کے مجھ پر حملہ آور ہونے لگی۔ میں اور زور سے تلاوت کرتا گیا۔ تلاوت میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی۔ میں ابھی بھی آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ٹائم پیس اپنی جگہ رکھا، رات کے 2 بجا رہا تھا۔ اوہ میرے خدایا! یہ خواب تھا؟ ٹی وی دیکھتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور شام کے اس منظر کی زیر اثر یہ خواب استغفار! بہت خوفناک تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہونے لگیں۔ میں نے سورتیں پڑھ کر دم کیا اور آیت الکرسی کا حصار باندھا۔ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات بہت بے چین گزری اور دن کی وہی گہما گہمی مگر طبیعت بوجھل تھی۔ چھٹی کا وقت یوں یوں نزدیک آیا، مجھے پھر وہی مناظر اور ہمدانی ہاؤس کے خیالات نے جکڑ لیا۔ میں چاہتا تھا آج وہاں نہ جاؤں مگر بچوں کے امتحانات نزدیک تھے اور آغا جانی کوئی عذر قبول نہ کرتیں۔ چاروں ناچار میں ہمدانی ہاؤس کی جانب روانہ ہوا۔ ہمدانی ہاؤس میں سب کچھ ہوتے ہوئے وہی ویرانی چھائی تھی۔ روشن کمکموں کے بعد بھی مدھم روشنی اس گھر میں داخل ہوتی ہی ایک ناگوار بو سی دماغ سن ہونے لگتا مگر اے سی روم میں اس کی شدت قدرے کم محسوس ہوتی۔ میں تمام فضول باتوں کو ایک طرف کر کے بچوں کو امتحانات کی تیاری کروانے میں مصروف رہا اور کوشش کرتا کہ گھر میں ہونے والی کسی بات یا شخص پر زیادہ توجہ نہ دوں۔ یہ لوگ جانے اور ان کے معاملات مگر وہ پاؤں۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ آغا جانی سے دعا سلام لیتا رہتا مگر اس شام کے واقعے کے بعد وہ مجھ سے اور میں ان سے نظر بچا رہا تھا۔ بہرحال میں نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی تھی جس پر میں واقعی شرمندہ تھا مگر ایک تجسس برقرار تھا کہ آخر وہ قیدی کون لڑکی ہے۔ اور پھر مجھے ایک شام اپنے تمام سوالات کے جواب مل گئے۔ میں بیٹھا بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ آغا جانی گھبرائی ہوئی آئیں اور مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر گیا تو وہ حال کمرے میں اسی دروازے کے باہر کھڑی ہاتھ مل رہی تھیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو بولی، اذان میاں وجاہت کسی کام سے شہر سے باہر ہیں اور ممکن ہے کچھ روز وہاں مزید لگ جائیں۔ زرنگار کہیں مصروف ہیں، کیا آپ ہمیں ہسپتال لے جا سکتے ہیں؟ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ انہوں نے کہا ایمبولینس کا انتظام کریں۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ تو نارمل ہیں، پھر ایمبولینس کی کیا ضرورت؟ میں نے وہیں سے ملا کر ایمبولینس منگوائی۔ ایمبولینس کے آتے ہی آغا جانی نے کہا، اذان میاں آپ کو تھوڑی ہمت کرنی ہوگی اور وفاداری کی قسم لینی ہوگی، گو کہ آپ پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اس وقت کوئی چارہ نہیں۔ آپ ہماری اولاد کے جیسے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارا تماشا نہ بنے، اس لیے اب جو بھی حالات آپ کے سامنے آئیں انہیں راز میں رکھنے کا وعدہ کیجیے۔
اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔